ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لقد رضي الله عن المؤمنين
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکام الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الکل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، اے مہینہ ذو الحجہ دا مہینہ گزر رہے ہیں. اس ذو الحجہ دے مہینے دے اندر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد پیغمبر خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پاک ہوئی. میں چاہنا کہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دا مرتبہ ایدہ تذکرہ کرا. آئندہ جمعے دے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ توفیق دے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا تذکرہ ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلفائے راشدین دے وچوں خلیفہ ثالث امیر المومنین خلیفۃ المسلمین انہاں دا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم دا نام عفان ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ دا نام عروہ بنت کرید. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک کنیت ابو عبداللہ اور دوسری کنیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی ابو عمر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک لقب ہے امیر المومنین.
اور دوسرا لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے ذوالنورین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش دے نال تعلق رکھن والے نے اور اموی خاندان دے نال حضرت عثمان دا تعلق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا پہلا لقب امیر المومنین، یہ مطلب ہے کہ مسلمانہ دے خلیفہ، مسلمانہ دے حاکم۔ دوسرا لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ذوالنورین، یہ سبب یہ ہے کہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دا نکاح ابو لہب دے دو بیٹیاں دے نال آپ علیہ السلام نے کیتے۔ جدوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی توحید دی دعوت دیتی، اپنی نبوت و رسالت دا اعلان کیتا کہ اے مکے والیو قولو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ سر فرشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سکا چچا ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد معاذ اللہ استغفر اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بھتیجے تو سانو اس واسطے بلایا ہے، لا الہ الا اللہ دی دعوت دے رہے ہیں۔ اس موقع تے اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا دفاع کیتا ہے۔ ابو لہب نے آپ دی شان دے اندر گستاخانہ الفاظ بولے، اور پھر اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دفاع دے اندر اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان، تو تباہ و برباد ہو جائے، تیرا مال، تیری اولاد، سارا کچھ تیرا ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام دی یا دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، انہاں دا نکاح ابو لہب دے دو بیٹیاں دے نال ہوندا ہے، رخصتی ہجے ہوئی نہیں۔ یہ کہندا ہے کہ اگر تسی میرے بیٹے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیٹیاں نو طلاق دے دے۔ ابو لہب دے کہن تے یہ دے بیٹے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں نو حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما نو ابو لہب دے دونوں بیٹے طلاق دے دے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح ہو جاندہ ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی
انہا دی وفات تو بعد پھر آپ دی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہو جاندا ہے۔ اس وجہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو ذوالنورین کیا جاندا ہے، دو نوراں والا۔ بعض لوگوں دا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام دی بیٹی ایک جنہاں نو اہل تشیع کیا جاتا ہے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی دشمنی دے اندر اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ دی دشمنی دے اندر آپ علیہ السلام دیاں 3 بیٹیاں دا حضرت زینب دا بھی انکار کیتا ہے، جبکہ سیرت دیا کتابات دے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں نے، 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر نے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، اور آپ دی بڑی بیٹی حضرت زینب جنہ دے خامد حضرت ابو العاص نے، اور آپ دی سب تو چھوٹی بیٹی لخت جگر جنہ نو آپ علیہ السلام نے کیا ہے کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکر ہے، جنہیں فاطمہ نو تکلیف دیتی وہ ان سمجھے انہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف دیتی۔ تو سیرت دیا کتاباں دے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں۔ قرآن پاک دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے آپ دی ایک بیٹی دا تذکرہ نہیں کیتا، جبکہ قرآن دے اندر زیادہ بیٹیاں دا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا لِأَزْوَاجِكَ اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، و بناتک تے مومنہ دیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، و بناتک و نساء المؤمنین اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو اور مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو کہ اچھی طرح پردہ کرو۔ اس مقام تے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کیا کہ اپنی بیٹی نو پردے دا حکم کرو، تو قرآن تو بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام بھی ایک بیٹی نہیں زیادہ بیٹیاں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 34 سال دی عمر دے اندر مسلمان ہوئے نے، عام الفیل دے 6 سال بعد پیدا ہوئے نے۔ عام الفیل تو مراد ہے ہاتھیاں والا سال۔ جدوں ابرا کافر نے کعبۃ اللہ نو گران واسطے ہاتھیاں دے ذریعے اپنی فوج لشکر لے کے کعبۃ اللہ نو گران واسطے آیا، اس سال نو عام الفیل کیا جاندہ ہے، یعنی ہاتھیاں والا سال۔ عام الفیل دے 6 سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے نے، اور عمر دے اندر نبی علیہ السلام تو 6 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بعد انہاں دی بنائی ہوئی شورا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانہ نے آپ دا خلیفہ منتخب کیتا ہے۔ 24 ہجری محرم دے ابتدائی ایام نے آپ علیہ السلام دے ہاتھے مسلمانہ نے بیعت کی تھی۔ تقریباً
12 سال امت مسلمان دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حاکم رہے۔ 18 ذوالحجہ جمعہ والے دن 35 ہجری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نو پیارے ہو گئے نے، شہید ہو گئے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے او صحابی نے جنہاں نو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا دورہ دماد حاصل ہون دا شرف حاصل ہویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دیاں 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر نے۔ کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی اس شخصیت نو کیا جاندا ہے جس شخصیت نے ایمان دی حالت دے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے نال ملاقات کیتی ہوئے اور پھر ایمان دی حالت دے اندر وہ دی وفات ہوئے انہوں صحابی کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر صحابی دے نال ملاقات کیجیے پھر او دی وفات ایمان دی حالت دے اندر ہوئی ہے، ایسے بندے نو اللہ رب العالمین اپنی جنت دا مہمان بنا دیں۔ کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے ایک قرات لوگاں نو اکٹھیاں کیتا ہے۔ کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے بارے دے اندر اللہ پاک نے ایک قرآن دا مقام نازل فرمایا ہے جڑا میں شروع دے اندر تلاوت کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اپنی نبوت والی زبان دی اندروں اعلان کر کے کہہ دیو اللہ فرماتے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت نیچے بیٹھے نے، 1300 صحابہ 1400 صحابہ موجود نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ دے نال بیعت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1300 صحابہ دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ دینے تے آپ فرماتے نے اے جڑا میرا ہاتھ ہے اے عثمان دی طرفوں میں بیعت کر رہا، اللہ نو یہ اتنا منظر پسند آیا، 1300 صحابہ
1400 غالباً ایک کم 1400 صحابہ موجود نے درخت دے نیچے دے اندر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں تیرے انہا 1400 صحابہ حدیبیہ والے تیر جڑے حدیبیہ دے مقام دے درخت دے نیچے جنہاں نے تیرے ہاتھ بیعت کی تھی ہے میرے پیغمبر میں انہاں تے راضی ہو گیا ہوں. اے بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ نال ہوئیے. اللہ فرماتے نے کہ میں ان 1400 صحابہ تے جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے راضی ہو گیا. کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے اسلام دے ابتدائی دور دے اندر اسلام قبول کیتا ہے. اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ رب العالمین فرماتے نے او لوگ جنہاں نے ایمان قبول کرن دی اندر پہل کی تھی ہے چاہے او مہاجرین وچوں نے چاہے انصاریاں وچوں نے اور او لوگ جنہاں نے انہاں دے پیچھے پیچھے دین اسلام قبول کیتا ہے اسلام قبول کیتا ہے کلمہ پڑھیا دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے نے. اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے نے میں انہاں مہاجراں تے انہاں انصاریاں تے جنہاں نے انہاں دے پیچھے ایمان قبول کیتا ہے اللہ فرماتے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا ہاں. میں انہاں نو اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا کیتے نے. میں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنی جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کیتا ہے. عثمان جنتی نے اللہ پاک نے ایک اور مقام دے مہاجرین دے بارے دے اندر ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ رب العالمین فرماتے نے او لوگ جنہ ایمان قبول کیتا ہے وہاجروا وجاہدوا اللہ دے دین دے خاطر اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا ہے ہجرتاں کیتیاں نے والذین آووا ونصروا فرمایا او لوگ جنہاں نے انہاں مہاجراں نو جگہ رہن واسطے دتی ہے ٹھکانہ دیتا ہے مکان دیتے نے انہاں دی مدد کیجیے. اللہ فرماتے نے اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا اے سارے سچے مومن نے. اللہ رب العالمین نے انہاں مہاجرانوں سچے مومن کیا ہے. انہاں مہاجرین وچوں جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت
او شخصیت جنہاں نے 2 ہجرتاں کیتیاں نے، جنہاں نوں صاحب الہجرتین کیا جاندا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ادو ہجرت کی تھی جدوں مکے والیاں نے مسلماناں نوں کافراں نے تنگ کیتا ہے، پریشان کیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ دی طرف چلے جاؤ۔ کافی سارے صحابہ ہجرت کر کے مکیوں حبشہ دی طرف گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال انہاں دی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت عثمان دے نال مل کے مکیوں حبشے دی طرف ہجرت کی تھی ہے۔ پھر لوگاں دے اندر افواہ پھیل جاندی ہے کہ مکے دے حالات بہتر ہو گئے نے، پھر کئی مسلمان مکے دے اندر آ گئے لیکن حالات بہتر نہیں، حالات سازگار نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ دے اندر چلے جاؤ، انہاں کافراں نے سانوں تنگ کر دیتا ہے، ساڈا مکے دے اندر رہنا انہاں نے جینا حرام کر دیتا ہے۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ دی ہجرت کرن تو بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ دی طرف ہجرت کی تھی ہے۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جنہاں نے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا ہے، ہجرت کیتی ہے، اور او لوگ جنہاں نے انہاں مہاجرین نو جگہ دیتی ہے، رہن واسطے ٹھکانہ دیتا ہے، رہائشاں دیتیاں نے، انہاں دی مدد کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا اے سارے دے سارے سچے مومن نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ہجرت کر کے مکی و مدینہ طیبہ دی اندر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ دے اندر مسلمانوں واسطے کوئی میٹھا پانی پین واسطے موجود نہیں، ایک کنواں ہے وہ یہودی دی ملکیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ اے ایک کنواں ہے، اے دا یہودی مالک ہے، اس کنویں دا پانی میٹھا ہے، جیڑا میرا صحابی میرا جانسار اے یہودی دے کولوں خرید کے اللہ دے رستے دے اندر وقف کر دے گا، میں محمد اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنانا، او بندہ جنتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہودی دے کولوں او کنواں 12,000 دینار دے ذریعے خرید کے آدھا کنواں مسلماناں دے واسطے وقف کر دیندے نے۔ ایک دن واری مسلماناں دی ہوندی ہے پانی بھرن دی، اور دوسرے دن یہودی دی واری ہوندی ہے۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی باری ہوندی ہے، اس دن مسلمان کافی مقدار دے اندر پانی جمع کر لیندے نے۔ جدوں دوسرا یہودی دا دن ہوندا ہے وہ دن کوئی پانی بھرن والا نہیں ہوندا۔ آخرکار اے یہودی آندا عثمان جڑا آدھا کنواں باقی رہندا ہے وہ بھی میرے کو خرید لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 8,000 دینار دا باقی کنواں بھی خرید کے مسلمانہ دے نام اللہ دی رضا واسطے وقف کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنت دی خوشخبریاں سنائیاں نے، فرمایا کہ عثمان تو جنتی ہے، اللہ رب العالمین نے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی۔ نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام جدوں مکہ چھوڑ کے مدینہ دے اندر گئے، مسجد نبوی دی جگہ تھوڑی ہے، آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ تواڈے وچوں کیڑا میرا صحابی ہے جڑا نال والا ہاتھا خرید کے
مسجد دے واسطے وقف کر دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنانا، او بندہ جنتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جیب دے اندروں پیسے خرچ کیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر پیش کیتے۔ آندے نے اللہ دے نبی جی میں اللہ دی رضا واسطے مسجد نبوی دے نال دا جڑا ہاتھ ہے اللہ دی رضا واسطے مسجد دے اندر شامل کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی دے نال دا ہاتھا خرید کے اللہ دے رستے دے اندر وقف کر دیتا ہے، مسجد واسطے وقف کر دیتا ہے۔ غزوہ تبوک دا موقع کفار دے نال جنگ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چندے دا اعلان کردے نے، آپ فرماتے نے اے میرے صحابہ چندے دی بھی ضرورت ہے، گھوڑیاں دی بھی ضرورت ہے، اونٹاں دی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوندے نے، آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان دی طرفوں 100 اونٹ لکھ لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرما دینے اے میرے صحابہ اور اونٹاں دی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے نے، آندے نے اللہ دے رسول 200 اونٹ میری طرفوں اور لکھ لو۔ حضرت عثمان بیٹھ جاندے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے کیا میرے صحابہ اور اونٹاں دی ضرورت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار صحابہ دے کولوں اونٹاں دا سوال کر رہے نے، حضرت عثمان بار بار اٹھ رہے نے، حتیٰ کہ 900 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک واسطے وقف کر دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ عثمان گھوڑیاں دی بھی ضرورت ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے رسول میری طرف 100 اونٹ لکھ لو۔ 100 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوے واسطے اللہ دے رضا واسطے وقف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے عثمان نقدی دی بھی ضرورت ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار لے کے کھڑے ہو جاندے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر پیش کر دیندے نے۔ آپ کدی دائیں ہاتھ تے رکھ دینے، کدی بائیں تے رکھ دینے، ہتھاں دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1000 دینار الٹ دینے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان پیارے آج تو بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، تیری جنت اندر جان واسطے یہی کافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنت دیا خوشخبریاں سنا دی ہیں کہ عثمان تو جنتی ہے۔ کئی موقع تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنت دیا خوشخبریاں سنائیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میرا ابو بکر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا علی جنتی ہے، میرا طلحہ جنتی ہے، میرا سعد جنتی ہے، میرا سعید جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی نے۔ 10 صحابہ جنہاں نو عشرہ مبشرہ کیا جاندا ہے، انہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع تے جنت دی خوشخبری سنائی ہے۔ انہاں 10 عشرہ مبشرہ وچوں جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل نے۔ ایک موقع تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تلاش دے اندر نے
کہ میں نبی پاک علیہ السلام دے نال ملاقات کرنی ہے. آپ علیہ السلام دی تلاش دے اندر نے چل دیا پتہ چلدا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے دے ایک باغ دے اندر موجود نے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ چلے جاندے نے. نبی پاک علیہ السلام دے نال ملاقات ہوندی ہے. آپ علیہ السلام ایک کنویں دے اوپر بیٹھے نے, کنویں دی منڈیر تے بیٹھے نے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھ جاندے نے. نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھے نے. باغ دے اندروں آواز ہوندی ہے کہ میں باغ دے اندر آنا چاہنا. باغ دے دروازے تے دستک ہوندی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے اے ابو موسیٰ پتہ کرو نا کون آئے نے. پتہ کیتا جاندا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے کہ ابو بکر نو اندر آن دی اجازت دے دیو اور نال کہو کہ ابو بکر جلدی ہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازے تے دستک ہوندی ہے. باغ دے اندروں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کہندے جاؤ پتہ کرو کون ہے. پتہ کیتا جاندا ہے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ فرماتے نے اے ابو موسیٰ اشعری عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آن دی اجازت دے دیو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرف عمر جنت دیاں خوش خبریاں سنا دیو. عمر جنتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آ جاندے نے, بیٹھ جاندے نے. پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوندی ہے. نبی پاک علیہ السلام کہندے نے ابو موسیٰ اشعری جاؤ پتہ کرو کون ہے. فرمایا اللہ دے نبی جی تواڈے دماد جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے. آپ فرماندے نے ابو موسیٰ عثمان جنت دے خوش خبری سنا دیو اور اندر داخل ہون دی اجازت دے دیو. کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ جنتیاں خوش خبریاں سنائیاں کہ فرمایا کہ میرا عثمان جنتی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, اللہ فرماتے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ فرما دینے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہ تیرے ساتھیاں نے 1400 نے تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے, میں انہوں تے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا, میں انہوں جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر سب نالوں افضل اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر کسی نو مرتبہ مقام دیں دے تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقام دیں دے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر اسی کسی نو مقام فقیت دیں دے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دے, اور حضرت ابو بکر صدیق تو بعد جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی مقام فضیلت دیں دے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دے دماد جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ افضل تے اعلیٰ سمجھ دے. کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر قید سالی آ گئی. ایک بہت بڑا ریوڑ اونٹاں دا گلہ سمیت مدینے دے اندر ہوندا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سارا ریوڑ جو تے گلہ سی اللہ دی رضا واسطے مسلمانہ دے اندر خرید کے وقف کر دیندے. کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کتاباں دے اندر لکھیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام روزانہ اللہ دی رضا واسطے آزاد کر دے. اتنے سخی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ حضرت عثمان قاری القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ حضرت عثمان آپ دور دماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ حضرت عثمان جنہاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت دیا خوشخبریاں سنائیاں نے. کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن ایک قرات دے لوگاں نو جمع کرن والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. فرمایا کہ اس درخت دے نیچے جنہ 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی میں انہاں سارے تے راضی ہو گیا. یہ بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو ہوئی. اللہ رب العالمین فرماتے نے میں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گیا. انہوں اپنی جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ تے راضی ہو گیا. یہ میرے تے راضی ہو گئے نے. میں انہوں اپنی رضا مندی دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے. فرمایا انہاں واسطے میں ایسے باغات تیار کیتے نے جدے نیچے پانی دیا نہراں نے میٹھے شہد دیا نہراں نے. اللہ رب العالمین نے انہاں واسطے شراب طہورہ دیا نہراں پیدا کیتی ہیں دودھ دیا نہراں پیدا کیتی ہیں. فرمایا خالدین فیہا ابدا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. انہوں جنت کے اندر نہیں نکالیا جائے گا. اللہ رب العالمین کی دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرات صحابہ جیسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.